یاد رکھیں کہ قومیں جذبے اور جنون سے کھڑی ہوتی ہیں، جس میں اگر کرکٹ کی ٹیم بھی ایک میں صلاحیت زیادہ ہے لیکن دوسرے میں جنون زیادہ ہے تو جنون ہمیشہ شکست دیتا ہے صلاحیت کو بھی، عقل کو بھی۔ اس لیے آگے میں آپ کی ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا یہ خاص ملک ہے، اس میں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں شاید ہی کسی ملک کے پاس ہے، صرف ہم نے اب اس کو مینیج کرنا ہے صحیح۔ ہمارے ملک کی یہ بڑی بدقسمتی ہے، ایک طرز زندگی، ایک فلسفہ، ایک اللہ سے کنیکشن جس کا نام اسلام ہے، اور کس کا دین ہے؟ دنیا کا سب سے عظیم انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کیا دین ہے، اس کے دین کو بیچنا پیسہ بنانے کے لیے، اس سے زیادہ بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں آخر میں ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میرا ایمان ہے کہ پاکستان ایک عظیم قوم بنے گا، لیکن وہ عظیم قوم تب بنے گی جب ہم مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر اس قوم کو کھڑا کریں گے۔ آج تک مسلمانوں کی تاریخ دیکھ لیں، مسلمان جب نیچے گئے ہیں وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں سے جب پیچھے ہٹے تو نیچے گئے ہیں، جب مسلمان اوپر گئے یہ قوم تو وہ ہمیشہ ان اصولوں پہ کھڑے ہوئے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد جس پہ رکھی تھی، اور مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی انصاف اور انسانیت پہ، رحم پہ۔ جو ایک ریاست رحم کرتی ہے اپنے کمزور طبقے پہ، اپنے غریب طبقے پہ، اپنے بوڑھوں پہ، بیووں پہ، یتیموں پہ، اور دوسری چیز انصاف۔ اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب ان سے کہا گیا کہ جی ایک قریش کی لڑکی کو سزا ہو گئی ہے، اس سے چوری کی تھی، تو اس کی قریش کی لڑکی ہے، اس کو معاف کر دے۔ تو یہ یاد رکھنا میری قوم، یہ جو حدیث ہے یہ ایک چیز ہے، اگر ہماری قوم اس کے اوپر کھڑی ہو گئی اور ہم نے یہ سسٹم بنا دیا، یہ خود ہی قوم اٹھ جائے گی۔ انصاف لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا، اور یہ سارے بچے کو میں نے بتانا ہے، بار بار بتانا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر میری بیٹی نے بھی جرم کیا ہوتا تو اس کو بھی میں سزا دیتا، اور پھر کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون۔ ہمارے ملک کو آزاد کریں انصاف دے کے۔ یہ جو پرسیپشن بنی ہوئی ہے پاکستان میں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، یہ ہماری تاریخ رہی ہے، ہماری ملک کی تاریخ ہے یہ، کہ جو طاقتور ہے اس کو ہمارا قانون کا نظام ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہمارا قانون ایسا ہو کہ کمزور سے کمزور آدمی بھی جب طاقتور کے سامنے کھڑا ہو تو اس کو اعتماد ہو کہ انصاف ملے گا۔ جب برطانیہ تباہ ہو رہا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں، ہٹلر کے ہوائی جہاز بمباری کر رہے تھے، لوگ خوف زدہ اپنے پرائم منسٹر سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بچ جائیں گے، کیا یہ قوم بچ جائے گی؟ اس نے جواب دیا، کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ وہ حیران رہ گئے کہ ہم تو پوچھ رہے کہ یہ بمباری سے ہم بچ جائیں گے۔ انہوں نے اس سے پھر کہا، ہماری عدالتیں انصاف دیتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی دیتی ہیں۔ کہتا کوئی طاقت ہمیں تباہ نہیں کر سکتی۔ یہی حضرت علی کا قول ہے، کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔
یہ پاکستان میں اصل سٹرگل ہے ہماری.